اب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو ہم نے آیات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کو، یعنی اس کو گائیڈ کیا، اس کو ہدایت کی، اس کی جبلت میں یہ بات رکھی کہ اس نے گھر کیسے بنانا ہے، اور اس کے لیے راستے پھر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے، اس کے لیے آسان کیے کہ پھولوں میں سے رس چوسنا ہے اور پھر واپس بغیر کسی غلطی کے اپنے ہی چھتے میں جانا ہے، اور جو اس کا وظیفہ ہے، جو فنکشن ہے، وہ کرنا ہے۔ پھر اس کے گھر کا جو اتنے انجینئرڈ طریقے سے پھر اس کے چھتے کے جو ڈیفرنٹ خانے ہیں، ان کی جو شیپ ہے سب کی ایک جیسی ہے، پھر ان کی جو اسپیسیفک ایک لینتھ ہے، پھر اس کے اندر شہد کا سٹور ہونا، پھر اس کی جو پروٹیکشن کیسے کرنی ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں۔ اب یہ چیزیں غور کرنے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے یہ سب کچھ کیا، یہ سارا اس کو گائیڈ کیا، اس کی کنسٹرکشن کہاں پہ کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، اور پھر یہ رس کو چوسنا اور پھر اپنے چھتے کی طرف جانا، اور جتنے بھی اس کا یہ فنکشن ہے، جتنے اس کا یہ وظیفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نے بیان کیا کہ اللہ نے اس کو سکھایا اور اس کی طبیعت میں اس کو ودیت کیا، اس کی جبلت میں اس کو ڈالا۔ تو اب یہاں پہ اب یہ کتنی مخلوق ہے شہد کی مکھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ بیان فرماتے ہیں۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو تخلیق کیا گیا ہے، ہاں جانوروں میں اور دوسری چیزوں میں جو ہے نا ایوالوشن ہو سکتی ہے، تو پھر یہاں پہ ہم پوچھتے ہیں کہ شہد کی مکھی ایوالوشن سے نکل آئی اور اس کے بعد رب نے اس کو سمجھانا شروع کیا، یا یہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے، انسان کو تخلیق کیا گیا ہے، اور دوسرے جو جانور ہے ان میں ایوالوشن ہو سکتی ہے، ان میں ایوالوشن پاسبل ہے، تو یہاں پر تو ایک ایک بات بیان ہو رہی ہے کہ ان کو سب کچھ سکھایا جا رہا ہے، تو پھر آپ لوگ کیا جتلانا چاہتے ہیں کہ پہلے ایوالوشن ہوئی، ایوالوشن کے ذریعے سے شہد کی مکھی پیدا ہوئی اور اس کے بعد رب نے اس کو سمجھانا شروع کیا، کیا آپ لوگ پڑھانا چاہتے ہیں؟